السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ تمام قسم کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے لیے لائق اور زیبا ہے، اور تمام نبیوں اور رسولوں پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو صحیح دین، روشن راستہ اور صحیح طریقہ معلوم ہوا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو، اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ ایک کتاب شروع کرنے والے ہیں، الاصول الستہ، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اور فی الحال ہم لوگ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے تعلق سے کچھ باتیں سن رہے ہیں۔ اس سے پہلے کے درس میں ہم لوگوں نے سنا تھا کہ شیخ نے عینہ کے گورنر عثمان بن محمد کے ساتھ مل کر کے اس وقت کے عینہ میں جو گمراہی تھی، اور ایک صحابی رسول زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کو گنبد بنا کر کے، مزار بنا کر کے جو پوج رہے تھے لوگ اس طریقے سے عقیدہ رکھے تھے، اس قبر کو اور گنبد کو توڑ دیا گیا، اور پھر اس طریقے سے بہت سارے اور کام ہوئے۔ بہرحال یہیں سے اپنی بات کو ہم لوگ اور تھوڑے سے بڑھاتے ہیں۔ دیکھیے، جب عینہ میں تھے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، جب عینہ میں تھے تو کئی ایسے مسائل ہوئے۔ مثال کے طور پر ایک عورت نے زنا کر لیا تھا اور آ کر کے اعتراف کیا کہ میں نے زنا کیا ہے، تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کے بارے میں پوچھا کہ اس کی عقل ٹھیک ہے، صحیح سالم ہے، یہ تو دیوانی اور پاگل عورت تو نہیں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور پورا یقین ہوا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک عورت سے پوچھا تھا، جب اس نے اقرار کیا تھا تو بالکل اسی طریقے پر چلتے ہوئے شیخ نے بھی اس عورت سے پوچھا، اور جب مکمل یقین ہو گیا تو پھر رجم کا حکم دیا گیا اور رجم کر دیا گیا اس عورت کو۔ تو عینہ میں یہ بات معروف ہو گئی اور مشہور ہو گئی۔ جب یہ معاملہ دور دور تک پھیلنے لگا تو احسا ایک گاؤں ہے، ایک جگہ ہے، وہاں کے گورنر خالد سلیمان الخالدی، ان کو یہ خبر ملی کہ اس طریقے سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ایسے کام کر رہے دعوت کا، اور وہ بہت زیادہ معروف اور مشہور ہو رہے ہیں۔ تو ان کو ڈر لگ گیا، احسا کے گورنر کو ڈر لگا، اور یہ ڈرنے لگے کہ کہیں شیخ اپنی دھاک جما لیں گے اور گورنری خطرے میں میری آ جائے گی، میری گورنری خطرے میں ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے احسا کے گورنر خالد نے عینہ کے گورنر عثمان کو خط لکھا، اور خط لکھ کر کے کیا کہا کہ آپ انہیں یعنی شیخ کو قتل کر دو، شیخ کو قتل کر دو، اگر قتل نہیں کرو گے تو خراج دینا بند کر دیں گے۔ یہ احسا کے گورنر جو خالد جن کا نام تھا، یہ عثمان جو عینہ کے گورنر ہے ان کو خراج سونا بھیجتا تھا، سونا خراج پر بھیجتا تھا، تو دھمکی دیا کہ سونا بھیجنا بند کر دیں گے، قتل کر دو۔ تو عثمان جو عینہ کے گورنر تھے، انہوں نے شیخ کو پوری بات بتلایا اور کہا کہ میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور آپ کو قتل بھی نہیں کر سکتا، اسی وجہ سے آپ کہیں دور چلے جائیں، عینہ سے آپ نکل جائیں، کہیں دور چلے جائیں۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ عینہ سے اب نکل جاتے ہیں۔ دیکھیے، ایک توحید کی دعوت دینے والوں کی کیا حالت ہوتی ہے۔ توحید کی دعوت جس نے بھی دیا، آپ ان کی زندگی دیکھیں گے تو بڑی پریشانی، آزمائش، آپ نبیوں کی حالت دیکھیں
نبیوں کی حالت کو دیکھیں، اور علماء نبیوں کے وارث ہیں، جو صحیح علماء توحید کی دعوت دیتے ہیں، چاروں طرف سے گھیراؤ کیا جاتا ہے۔ بہرحال شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اوعینا سے نکلتے ہیں اور درعیہ جاتے ہیں۔ درعیہ کیسے روانہ ہوتے ہیں؟ پیدل روانہ ہوتے ہیں، اللہ اکبر، پیدل روانہ ہوتے ہیں، صبح نکلتے ہیں تو شام کو پہنچتے ہیں، سواری نہیں تھی، صبح نکلتے ہیں پیدل، سواری بھی نہیں ہے، اور شام کو اوعینا سے درعیہ پہنچتے ہیں۔ درعیہ میں ایک آدمی کے پاس رکتے ہیں، محمد ان کا نام تھا، تو ان کے گھر میں رکتے ہیں۔ تو اس بندے کو، جن کے گھر میں شیخ رکے تھے، ان کو ڈر لگ گیا کہ درعیہ کے امیر محمد بن سعود، درعیہ کے امیر کون تھے؟ محمد بن سعود، آج جو سعودی عربیہ بنا ہے، انہی کے کرم، انہی کے اس میں نام پر بنا ہے سعودیہ، محمد بن سعود ان کا نام تھا۔ تو محمد بن سعود کے بارے میں ان کو ڈر لگنے لگا کہ کہیں مجھ کو سزا نہ دے دے۔ تو اس طریقے سے ہوا، تو شیخ نے جن کے گھر پہ تھے ان کو اطمینان دلایا اور کہا کہ تمہارے لیے خیر اور برکت کی خوشخبری ہے، میں لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتا ہوں، ان قریب اللہ رب العالمین اس دین کو غلبہ عطا کرے گا، اور تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ امیر محمد بن سعود کو یہ خبر ملی، اور شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کی بیوی نے خبر دیا، کچھ نیک لوگوں سے مل کر کے کچھ نیک لوگ محمد بن سعود کے پاس آئے، ان کی بیوی کے پاس آئے، اور ان لوگوں نے بتلایا کہ اس طریقے سے شیخ محمد بن وہاب رحمۃ اللہ علیہ درعیہ میں آئے ہوئے ہیں، اپنے شوہر کو محمد بن سعود کو خبر دیں اور آمادہ کریں کہ ان سے بیعت کر لیں گے، وہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ تو عورت نیک تھی، نیک خاتون تھی، اپنے شوہر امیر محمد بن سعود جب آئے تو ان سے کہا کہ آپ کے لیے عظیم خوشخبری ہے، آپ کے لیے عظیم خوشخبری ہے جو اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر آپ کو عطا فرمایا ہے۔ ایک داعی جو اللہ رب العالمین دین، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول، سنت کی طرف دعوت دیتا ہے، وہ ہمارے گاؤں میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ بہترین نعمت ہے، بلا تردد، بلا شک، صبح آپ ان کو اپنا لیجئے، آپ ان کو تعاون کیجئے، تعاون کا ہاتھ بڑھائیے، اس طریقے سے انہوں نے کہا۔ تو امیر محمد بن سعود نے اپنی بیوی کی بات کو مان لی اور قبول فرما لیا۔ اب اس شک میں پڑ گئے کہ میں خود جاؤں ان کے پاس، شیخ کے پاس، یا ان کو بلاؤں۔ تو خود ان کی بیوی اور کچھ نیک لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ ان کو لینے کے لیے خود جائیں، ان کے قیام گاہ میں جائیں، کیونکہ علم، دین کی دعوت دینے والوں کے اکرام، ان کی تعظیم کا تقاضا یہی ہے کہ آپ خود ان کے پاس جائیں، خود ان کے پاس جائیں۔ اللہ نے خیر اور نیک بختی ان کے مقدر میں رکھا تھا، مشورہ کو قبول کیا اور خود گئے اور جا کر کے سلام کرنے کے بعد شیخ سے گفتگو کی اور کہا کہ آپ میری طرف سے نصرت، مدد اور تائید، امن و امان کی خوشخبری قبول کیجئے۔ میں محمد بن سعود ہوں، درعیہ کا امیر ہوں، آپ کی اب مدد کروں گا، آپ کی نصرت کروں گا، آپ کو امان دیتا ہوں، کسی قسم کی فکر آپ نہ کریں۔ تو شیخ نے بھی ان کو خوشخبری دیا کہ آپ کے لیے بھی خوشخبری ہے، سلامتی عافیت کی خوشخبری ہے، قبول کیجئے، یہ اللہ کا دین ہے اسلام، جو اس کی مدد کرے گا اللہ بھی اس کی مدد کرے گا، جو اس کی تائید کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کی تائید کرے گا، ان قریب آپ کو آپ کی کوششوں کا ثمرہ اور پھل آپ کو مل جائے گا۔ تو پھر محمد بن سعود نے شیخ سے کہا کہ مجھ کو یہ ڈر ہو رہا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین آپ کو غلبہ دے دے، اسلام کو غلبہ دے دے اور دشمن ہار جائیں، تو مجھ کو اس بات کا ڈر ہے کہ آپ درعیہ چھوڑ کر کے، ہم کو چھوڑ کر کے تو کہیں چلے تو نہیں جائیں گے۔ تو شیخ نے اطمینان دلایا اور کہا کہ جب تک آپ میرا ساتھ دیں گے، میری عزت آپ اپنی عزت سمجھیں گے اور اس دین کی نصرت اور تائید کرتے رہیں گے، تب تک میں یہی رہوں گا۔
کہیں باہر نہیں جاؤں گا. تو اس طریقے سے پھر دونوں آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ تو بات چل رہی تھی کہ محمد بن سعود نے بات اس طریقے سے شیخ سے بات کر لی اور اس کے بعد علم پھیلانے لگے. چنانچہ ایسا ہو گیا درعیہ اور دور دور کے لوگ آنے لگے. قریبی جو بستیاں تھی وہ بستیوں سے لوگ فوج در فوج درعیہ پہنچنا شروع کر دیے اور ہر جگہ سے لوگ ہجرت کرنے لگے اور شیخ کی مجلسیں لگنے لگی, تقریریں ہونے لگی, دین کی دعوت ہونے لگی. اور اس طریقے سے جوک در جوک فردن اکیلے جماعت کے ساتھ لوگ آنے لگے اور شیخ عقیدہ, قرآن کی تفسیر, فقہ, اصول فقہ, حدیث اور اصول حدیث اور تاریخ علوم, اس طریقے سے مفید علوم کے بارے میں تقریر کرنے لگے اور لوگوں کو درس دینے لگے. ہر جگہ سے لوگ آپ کے پاس آئے, نوجوان طبقہ اور دوسرے لوگ بھی آپ سے علم حاصل کرنے لگے, ہر خاص و عام اس طریقے سے وہیں دین پھیلنا شروع ہوا. اس کے بعد شیخ نے کیا کیا, خط اور کتابت کا کام شروع کیا. قریب کے علاقوں میں قسیم, حائل وغیرہ کے حسا وغیرہ, حرمین شریفین اور بیرون ملک مصر, شام, عراق, ہندوستان, یمن, بہت دور دور تک انہوں نے خط کتابت شروع کیا اور وہاں کے علماء کو دعوت دیا کہ صحیح دین کو قبول کریں, صحیح دین کو پھیلائیں. اور دیکھیے ان جگہوں پر جہاں آپ نے خط بھیجا تھا وہاں دین کے دائی تھے, لیکن وہ ان کی دعوت جو ہے ان کی دعوت لوگ قبول نہیں کر رہے تھے. امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت اہم نقطہ بتلایا ہے کہ ان جگہوں پر جہاں شیخ نے خط بھیجا تھا وہاں دین کے دائی تھے لیکن کامیابی ان کو نہیں ملی تھی. اس کی 3 وجوہات تھے. 3 وجوہات کی وجہ سے وہاں کے دائیوں کو کامیابی نہیں ملی تھی. ایک یہ ہے کہ ان دائیوں کو حامی اور مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا. اگر جب ان دائیوں کے مددگار کوئی نہیں رہتے, ایسے عوام جو مدد نہیں کرتے, ان کے حامی نہیں رہتے, تو پھر ان کی دعوت مٹ جاتی ہے. اسی طریقے سے دوسری بات, بہت سے داعیان حق دعوت کے راستے میں پیش آنے والی جو اذیتیں اور مشکلات تھے صبر نہیں کر پائے, اسی وجہ سے ان کی دعوت مقبول نہیں ہوئی. اور تیسری بات جو ہے, بعض دائیوں کی کم علمی کی وجہ سے وہ اچھے اسلوب سے, اچھے انداز سے, حکمت اور دانائی اور اچھی نصیحت سے لوگوں کو اطمینان نہیں کر پائے اور مائن نہیں کر پائے, اسی وجہ سے وہ کامیاب نہ ہو سکے. لیکن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے حامی خود گورنر محمد بن سعود امیر درعیہ تھے اور بہت سارے علماء ان کے ساتھ آہستہ آہستہ ملتے گئے اور پھر انہوں نے جو اس دعوت پر آنے والی مشکلات اور تکلیفیں تھی برداشت بھی کیا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علم فضل بھی دیا تھا, تفسیر, علوم حدیث, اس طریقے سے علم بھی تھا. تو یہ تینوں چیزیں ان کے اندر تھی, اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت کو قبول کیا اور معروف بھی ہوئے. تو اس طریقے سے شیخ کو شہرت ملی اور کام چلنے لگا. اور ہر جگہ تو جن کی دعوت قبول ہوتی ہے تو ان کی ایسے داعیوں کے حسد کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 112 ہے, فرمایا ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطانوں جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا. انسانوں میں بھی اور شیطانوں میں بھی ہر نبی کا کچھ دشمن بنا دیا جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں اور دھوکہ اور فریب کے طور پر القاء کرتے رہتے ہیں.
اگر تمہارے رب کی مشیت اور چاہت ہو کہ وہ ایسا نہ کرے تو وہ بھی نہ کرتے، تم ان کے حال پر انہیں چھوڑ دو کہ اپنی افطرا پردازیاں کرتے رہیں، ان کو اپنے الزام لگا رہے ہیں، افطرا کر رہے ہیں، ان کو کرنے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبروں کے دشمن کچھ انسان بھی بنا دیا تھا اور شیطان بھی بنا دیا تھا، تو اس طریقے سے ہوتا رہے گا۔ جو بھی پیغمبروں کے جب دشمن تھے، انسان بھی اور شیطان بھی، تو جو بھی ان کے راستے پر چلے گا ان کے دشمن بنیں گے۔ بہرحال آپ کے دشمن جو ہیں، امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 3 قسم کے آپ کے دشمن تھے۔ کہتے ہیں کہ علماء محرفون یرون الحق باطلا والباطل حقا، خرافاتی علماء۔ پہلے قسم کے دشمن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے جو 3 قسم کے دشمن تھے، ان میں سے پہلے قسم کے لوگ خرافاتی علماء جو حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھتے تھے، اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ قبروں پر عمارت مسجدیں تعمیر کی جائیں گی، اللہ کے علاوہ قبروں سے فریاد رسی کرنا اور اس جیسی دوسری چیزیں عین دین اور ہدایت ہے۔ مردوں کو طلب کرنا، مردوں سے دعائیں کرنا دین ہے، وہ شریعت سمجھتے تھے۔ ایسے خرافاتی علماء شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے اس وقت دشمن تھے اور آج بھی ہیں۔ نیز وہ سمجھتے تھے کہ جو ان چیزوں کا انکار کرے، جو قبر پر نہ جائے، مزار نہ بنائے، اس چیز کا انکار کرے اور اولیاء اور بزرگوں سے بغض اور عداوت رکھتا ہے، وہ اسے سمجھتے ہیں دین کا۔ وہ لوگ دشمن ہیں جو قبر پر عمارت اور مسجدیں نہیں بناتے ہیں، وہ دین کے دشمن ہیں، اولیاء اور بزرگوں کے گستاخ ہیں۔ اسے سمجھنے والے علماء شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے دشمن تھے، اور آج بھی یہی لوگ توحید کے دشمن ہیں، یہی لوگ توحید کے دشمن ہیں۔ دوسرے قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ من المنسوبین للعلم جہلوا حقیقتا ھذا الرجل، کہتے ہیں دوسری قسم کے وہ لوگ ان لوگوں کی ہے جو علم والے کہے جاتے تھے علم والے، لیکن انہوں نے شیخ کی حقیقت کو نہیں جانا، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی حقیقت کو نہیں جانا اور پہچانا ہی نہیں۔ شیخ نے لوگوں کو جس کی طرف دعوت دیا تھا وہ لوگ جانے ہی نہیں، بس دوسروں کی تقلید کرتے رہے، گمراہ اور خرافاتیوں کی بکواس کو سن کر کے تصدیق کر لیے، اور یہ اپنی سمجھ میں رہے کہ شیخ من گھڑت اور اس طریقے سے دوسرے پر الزام لگاتے ہیں اور یہ انبیاء صالحین سے بغض رکھتے ہیں، ایسا سمجھنے لگے۔ حالانکہ وہ کچھ علماء تھے جو غلط فہمی میں آ کر کے شیخ کے دشمن ہو گئے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے شیخ کی مذمت کی، ان کی دعوت کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اور تیسری قسم کے وہ لوگ تھے، کہتے ہیں کہ خافوا علی المناصب والمراتب، تیسری قسم کے لوگ وہ لوگ تھے جن کو اپنے منصب، اپنے مرتبے کا خوف تھا، انہوں نے آپ سے دشمنی مول لی تاکہ اسلامی دشمن، اسلامی دعوت کے علمبردار کو ان کے عہدوں سے ہٹا کر ان کے شہروں سے ان کو ہٹا دیں۔ جو لوگ عہدہ دار تھے، جو لوگ منصب پر فائز تھے، وہ لوگ سمجھنے لگے کہ اگر شیخ کو چھوڑ دیا جائے تو ان کا منصب اور ان کا جو یہ مرتبہ ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا، اور شیخ کو لوگ زیادہ عزت دیں گے، ہم کو کم دیں گے۔ اسی خطرے میں پڑ کر کے صاف طور پر بات بولے تو سیاست کرنے والے لوگ، صاف طور پر سیاست کرنے والے لوگوں کو خطرہ ہوا کہ ہماری سیاست خطرے میں پڑ جائے گی، اور سیاسی لوگ ان کے دشمن ہو گئے۔ چنانچہ اس طریقے سے مخالفین تو بڑھے لیکن شیخ پیچھے نہیں ہٹے۔ شیخ نے 1150 پر 8 ہجری میں قلم کے ساتھ ساتھ جو ہے تلوار سے بھی جہاد کیا، امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑی بات لکھا ہے، کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ دائی کے پاس اگر حق کی نصرت، تائید اور مدد اور حق کو نافذ کرنے کی طاقت ہو تو اس کی دعوت بہت جلد قبول ہوتی ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو اس کی دعوت بہت جلدی ناکام ہو جاتی ہے۔ اگر حق ہے لیکن اس حق کو نافذ کرنے کی طاقت نہ ہو،
حق کو نافذ کرنے کی طاقت نہ ہو تو وہ دعوت ناکام ہو جاتی ہے، شہرت اس کی مٹ جاتی ہے، اس کے معاون اور مددگار ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جو قرآن و سنت کی دعوت دیا تھا، ساتھ دینے والے محمد بن سعود تھے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، انہوں نے ساتھ دیا اور طاقت کے ساتھ ساتھ دیا، تو اللہ رب العالمین نے مخالفین کے کمر کو توڑ دیا، اور ان کے دشمن جو ہے دشمن لاکھ رہے لیکن اپنی دعوت کو انہوں نے پھیلاتے گئے، اور اس طریقے سے کام چلتا گیا۔ اور امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی ایک آیت سے انہوں نے دلیل پکڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحدید کی 25ویں آیت میں کہا، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره رسله بالغیب ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، اور ان کے ساتھ کتاب میزان نازل کیا تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور لوہا اتارا، دیکھیے لوہا اتارا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے، طاقت ہے، اور لوگوں کے لیے نفع ہے، یہ اس لیے کیا تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس کو دیکھے بغیر، اللہ کو دیکھے بغیر کون اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ تو شیخ اس کی تفسیر کے اندر امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے واضح کر دیا کہ اس نے اپنے رسولوں کو روشن دلیلیں دے کر کے دنیا میں بھیجا ہے، جن روشن دلیلوں کے ذریعے سے اللہ حق کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے، اور باطل کو دور کر دیتا ہے، اور رسولوں پر کتابیں اتارا اللہ تعالیٰ نے، کیوں؟ حق کو بیان کرنے کے لیے اور ہدایت کو واضح کرنے کے لیے۔ ان کے ساتھ ساتھ اللہ نے میزان اتارا، میزان ترازو، یہ عدل کی نشانی ہے، عدل انصاف کی نشانی ہے، تاکہ مظلوم کو انصاف ملے ظالم سے، اور حق کو قائم کیا جا سکے۔ ہدایت کی بشارت سنائی گئی تاکہ جو لوگ اس پر چلتے ہیں ان کو کامیابی ملے، اور اللہ نے لوہا اتارا جس میں طاقت ہے، حق کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں ان کو سختی کی جائے، ان کو سختی کی دھمکی ہے اس میں۔ شیخ فرماتے ہیں چنانچہ لوہا اس شخص کے لیے ہے جسے دلیل کوئی فائدہ نہیں پہنچائے اور گواہی وہ نشانی اس پر کوئی اثر نہیں ڈالے تو اس کا کام لوہا کرے گی۔ تو اسے جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد بھی حق کو قبول نہیں کرتے، اسلام کو قبول نہیں کرتے ہیں اور اسلام کے دشمن بن جاتے ہیں، تو جہاد جو ہوتا ہے تلوار سے، یہ تلوار لوہے سے بنتا ہے، تو جو لوگ دلیل سے نہیں سمجھتے ہیں ان کو لوہا سمجھاتا ہے۔ تو یہی بات کہتے ہیں کہ جو قوت اگر حق کو نافذ کرنے کے لیے طاقت نہیں ہے تو وہ حق کی دعوت کمزور پڑ جاتی ہے۔ تو یہ سب باتیں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سب پوری باتیں بیان کیا ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ چنانچہ مختصر بات یہ ہے کہ اس کو یہ کرتے ہیں، مختصر بات یہ ہے کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اپنی دعوت کو علم کی بنیاد پر پھیلاتے رہے، قرآن اور سنت اور صحابہ کرام کے طریقے پر چلتے رہے، اور محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ساتھ دیا، اور پھر شیخ کا انتقال ہوتا ہے، اور پھر ان کے خاندان، دونوں کے خاندان اسی حق کی دعوت دیتے رہتے ہیں، دیتے پھر اسی کو بڑھاتے گئے، اور اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ آج یہ دعوت ابھی بھی ہے، اس کا اثر ہے، اور جہاں جہاں
ان کی دعوت جہاں جہاں پھیلی ہے حق کو قبول کرنے والے لوگ وہاں وہاں ہیں۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک کتاب جو ہے یہ کتاب ہے جس کو الاصول الستہ کہا جاتا ہے۔ الاصول الستہ تھوڑا سا ہم لوگ شروع کر ہی دیتے ہیں 1-2 منٹ میں، تو شروع کرتے ہیں۔ چلیے تھوڑا یہاں سے اب بہت ہی زیادہ غور سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح صحیح سن کر کے اس کو سمجھ کر کے پھر اپنی زندگی میں جگہ دینے کی توفیق دے۔ کتاب کے شروع میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اب یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من اعجب العجاب واکبر الآیات الدالۃ علی قدرت الملک الغلاب، ستۃ اصول بینها اللہ تعالی بیانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل۔ یہ بالکل ابتدا ہے، کتاب کا شروع ہے۔ اس کا مفہوم دیکھتے ہیں، ترجمہ دیکھتے ہیں۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ سے شروع کیا ہے کہ اللہ رب العالمین جو نہایت رحم کرنے والا اور مہربان ہے، اس کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ من اعجب العجاب واکبر الآیات الدالۃ علی قدرت الملک الغلاب، اللہ تعالی جو بادشاہ اور غالب ہے اس کی قدرت پر دلالت کرنے والی نہایت عجیب اور بڑی نشانیوں میں سے یہ 6 اصول ہیں۔ یہ 6 اصول ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ یہ 6 اصول جو اس کتاب میں ہے، یہ 6 اصول اللہ رب العالمین جو بادشاہ ہے، جو غالب ہے، اس کی نشانیاں بہت زیادہ ہیں، بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ ان بڑی بڑی نشانیوں، ان کی قدرت، اللہ کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں، ان قدرت کی نشانیوں میں سے یہ 6 اصول بھی ہیں۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں پر دلالت کرنے والے کہ ہاں اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ہے، ان اللہ رب العالمین کی قدرت پر دلالت کرنے والی نشانیوں میں سے یہ 6 اصول ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ جن اصولوں کو اللہ تعالیٰ نے عوام الناس، عام لوگوں کے لیے گمان کرنے والوں کے گمان سے بڑھ کر بالکل واضح کیا ہے، واضح طور پر بیان کیا ہے۔ کیا؟ پھر سے سنیے کہ ان 6 اصولوں کو اللہ نے عوام کے لیے بالکل صاف صاف بیان کر دیا ہے۔ کیسے؟ گمان کرنے والے کے گمان سے بھی بڑھ کر کے صاف کیا ہے، واضح کیا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اتنا صاف صاف بیان کرنے کے بعد بھی، اتنا صاف صاف بیان کرنے کے بعد بھی دنیا کے بہت ہی ذہین، بہت سارے ذہن رکھنے والے عقل مند انسان، جو بنی آدم میں سے، انسانوں میں سے بہت سارے عقل مند چالاک انسان بھی اس میں غلطی کر بیٹھتے ہیں، ان 6 اصولوں میں غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ مگر کچھ لوگ بچے ہوئے ہیں، چند لوگ، کچھ لوگ بچے ہوئے ہیں، ورنہ دنیا میں بہت سارے عقل مند، چالاک، ذہین اور فطین اکثر لوگ ان 6 اصولوں میں غلطی کرتے ہیں۔ تو یہ بات ہے، آج شروع ہو گیا، تو یہ شروع ہے۔ اب یہاں سے 6 اصول کو ذکر فرمائیں گے۔ تو شروع جو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، وہ 6 اصول کے بارے میں انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ یہ 6 اصول اللہ تعالی کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں۔ ان 6 اصولوں کو اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف صاف بیان کر دیا ہے عوام کے لیے، اس کے باوجود بھی اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں۔ حالانکہ لوگ عقل مند ہیں، چالاک ہیں، پھر بھی غلطی کرتے ہیں۔ بس کچھ لوگ بچے ہوئے ہیں، کچھ لوگ بچے ہوئے ہیں۔ وہ 6 اصول کیا ہے آپ ذہن میں رکھیے، انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی۔ 6 اصول کیا ہے؟
پہلا جو ہے اخلاص ہے. پہلا اصول کیا ہے؟ اخلاص. اور اس کا الٹا شرک، اس کے بارے میں پورا بیان ہے. پہلے اصول قرآن مجید میں اللہ نے اس بات کو صاف کیا ہے. دوسرا اصول کیا ہے؟ دین میں اجتماع، دین میں اکٹھا رہنا، اختلاف سے منع کے بارے میں. الاجتماع فی الدین والنہی عن التفرق فیہ، دین میں اکٹھا ہو جانا اور دین کے اندر اختلاف نہ کرنا، یہ دوسرا اصول ہے جو اس کتاب میں بیان ہے. تیسرا اصول امیر کی سمع اور اطاعت کے بارے میں. امیر جو خلیفۃ المسلمین ہوتے ہیں ان کی بات کو سننا اور اطاعت کرنا، اس کے بارے میں. اور چوتھی بات جو ہے علم اور علماء، فقہ اور فقہا کے بارے میں. اور جو لوگ علماء نہیں ہیں لیکن علماء کا روپ دھارن کر لیتے ہیں اور علماء کا روپ اختیار کر لیتے ہیں، ان کے بارے میں. علماء کون ہیں، ان کی فضیلت کیا ہے وغیرہ. اور ایسے لوگ جو علماء نہیں ہیں لیکن علماء بن جاتے ہیں تو ان کے بارے میں چوتھا اصول ذکر کیے ہیں. اور پانچواں اصول اولیاء اللہ کون ہیں ان کے بارے میں، کیونکہ اولیاء اللہ جس کو بنا کر بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے ہیں نا، تو اولیاء اللہ اصل میں کون ہے اس کے بارے میں. اور چھٹا اصول قرآن و سنت کو چھوڑنے میں جو شبہات پیدا ہوتے ہیں، جن شبہات کی وجہ سے قرآن اور سنت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جو شبہات شیطان پیدا کرتا ہے، ان کا رد کیسے کیسے شیطان شبہ ڈالتا ہے دین سے دور کرنے کے لیے. تو یہ 6 اصول اس کتاب میں بہت ہی مختصر انہوں نے کتاب لکھا، اور بڑے بڑے علماء اس کتاب کی شرح کی ہیں، جیسے کہ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، اور بہت سارے علماء نے اس کتاب کی شرح کیا ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ جو شرح میں فائدہ اٹھائیں گے وہ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی خصوصی طور پر ان کے شروحات سے ہم لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اور دیگر کبار علماء کی کتابوں سے بھی ہم لوگ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز. تو اتنی سی بات آج ہو گئی. انشاءاللہ آگے ہم لوگ پڑھیں گے. انہوں نے جو کچھ بات کہی ہے اس کی شرح کے طور پر کچھ باتیں آئندہ پڑھیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین سیکھنے کی توفیق دے، ہر قسم کے گمراہی، فتنہ، فساد، رسم و رواج سے اللہ تعالی، شرک، بدعات سے بچے رہنے کی توفیق دے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اور اسی کتاب کو ہمارے لیے مفید بنا دے، اور آئندہ نسلوں کو بھی ایسی مفید کتابیں اللہ پڑھنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.